سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ یہودی کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس کو جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی ہم پر جو کتاب ہماری شریعت پر جو نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جو کتاب ہے قرآن کریم ہو گئی یا انجیل ہے، تو یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس کے پاس ہے، جو ان کے پاس کتاب تھی، یعنی تورات کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں قتل کیے تم نے انبیاء کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ان پر ایمان رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزے لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے کوئی دور جانے کے بعد تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا۔ خُذُوا، اور کہا کہ پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، خوب غور سے سنو۔ قَالُوا، وہ بولے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن ہم مانتے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ بری باتیں ہیں جو تمہارا ایمان، برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ،
اور کہہ دیجیے ان سے اگر تمہارے واسطے جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی ہے، تو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں خالصۃً تمہارے لیے، تم من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر تو تمہیں موت کی آرزو کر لو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے جو آگے بھیج چکے ہیں، واللہ عالم بالظالمین اور اللہ گناہ گاروں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا یہاں سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ کہتے تھے جی کہ ہم تورات پر ہی عمل کریں گے، کسی اور کتاب پر عمل نہیں کریں گے، تو ان کے کفر کا بیان اللہ فرما رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ کتاب اللہ پر ایمان لے آؤ، قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں بس، کیونکہ ہم پر نازل ہوئی ہے کتاب تو ہم صرف اس کو مانتے ہیں، اور کسی چیز کو ہم نہیں مانتے، ہم نا اور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسا اپنے مولوی دی مننے اور کسی دی نہیں مننے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی ماننی اور کسی کی نہیں ماننی، اور کسی کی نہیں ماننی۔ اچھا، تو الزامی اللہ نے ان کو جواب دیا، الزامی کہا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، ایک دو جواب دیے کہ یہ کتابیں جو قرآن کریم ہے اور انجیل ہے یہ تصدیق ان کے اندر موجود ہے جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور تورات کے اندر ہی تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے بعد جو کتاب تمہارے پاس نبی لے کر آئے، جو نبی آئے، اور اس کتاب میں تمہارے لیے تمہاری اس تورات کتاب کی تصدیق موجود ہو تو تم اس کو ماننا، اس نبی کی شریعت کو ماننا، اور پھر اس کی باتوں پر چلنا، اس کے احکامات کو ماننا۔ تو تمہارا یہ دعویٰ کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف تورات ہی پر عمل کریں گے، یہ دعویٰ تمہارا ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا دعویٰ ہی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ تورات کے اندر ہی تو تمہیں یہ حکم ہے کہ تم بعد میں جو کتاب ایسی آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق اس کتاب کے اندر موجود ہو، تم اس کو ماننا، تو یہ کتابوں کے اندر تمہاری تصدیق موجود ہے، تم ان کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو تمہارا جو یہ کہنا کہ جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اس پہ بھی جس کا کوئی کہے جی میں تو اپنے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ کہے جی ہم اپنے مولوی کی مانتے ہیں، تو اس کو جواب کو دے بھئی آپ ہی کے تو مولوی نے تمہیں بتایا کہ جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو یہ مثال کے کہ بھئی آپ جو کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہو، تو تورات ہی نے تو تمہیں ایک حکم دیا، تورات ہی کے اندر کوئی حکم ہے کہ قرآن آئے گا، اس کے اندر تمہاری تصدیق موجود ہوگی، ایسی کتاب جو جس کتاب کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہو، نشانیاں ہوں، اس کو تم نے ماننا ہے، تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو تم اس قرآن کا انکار کر کے گویا تم تورات ہی کا انکار کر رہے ہو، کہ اس کو بھی تو نہیں مان رہے ہو، اس کے اندر ہی تو یہی حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ یا یوں سمجھ لو کہ جس اللہ نے تورات نازل کی ہے اور تمہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ تو ہے تمہیں کہہ رہا قرآن پر عمل کرو، قرآن پر کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو الزامی جواب دیا، وہ الحق مصدقا لما معهم، ایک الزامی جواب دے دیا کہ کتابیں تو ایسی ہیں کہ تصدیق کرتی ہیں تمہارے پاس جو کتابیں، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اچھا یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی تم تورات پر عمل کرتے ہو، تو تورات پر جب تم عمل کرتے ہو تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کو تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ کیا یہ تورات نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تورات کو تم جب مانتے ہو تو پھر انبیاء کو فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے جو تم اتنے انبیاء کو قتل کر چکے ہو، ان انبیاء کو کیوں قتل کیا تم نے؟ تورات کے اندر تو تمہیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا، تورات کے اندر تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اس نبی کی تصدیق کرو، اس کی باتوں پر چلو، اس کی باتیں مانو، تو تم نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو گویا تم نبیوں کو قتل کر کے اپنے اس دعوے میں پھر بھی جھوٹے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا تم اگر ان پر ایمان رکھتے ہوتے، تورات پر ایمان رکھتے ہوتے، تو انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ اور پھر تیسرا الزامی جواب یہ کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تم جو کہہ رہے ہو تورات پر عمل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے،
واضح نشانی لے کر آئے، معجزے تمہیں دکھائے. تھوڑی دیر کے لیے وہ کوہ طور پر چلے گئے، تھوڑے دنوں کے لیے. ثم اتخذتم العجل من بعد، تم نے اس کے بعد جو ہے نا وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا. تم کہتے ہو کہ ہم اپنی شریعت پر جو ہم پر نازل ہو اس پر چلتے ہیں. کیا تورات میں تمہارے اندر یہ حکم تھا، تمہارے لیے حکم یہ تھا کہ تم اس پر چلو، بچھڑے کو معبود بناؤ؟ یہ الزامی جواب ان کو دی جا رہا ہے کہ ثم اتخذتم العجل من بعد، کہ تم اس حال وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں واضح نشانیاں دکھلا بھی دی اور تمہیں فرعون سے نجات بھی دلا دی. تم نے واضح نشانیاں بھی دیکھ لی، تمہارے دلوں نے مان لیا کہ یہ نبی ہے، پھر بھی تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر. اور پھر کہا کہ جب دیکھو پہلے واقعہ گزر چکا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب انہوں نے تورات نازل ہوئی انہوں نے نہیں مانا کہ ہم خود سنیں گے. جب خود سن بھی لیا تو پھر انکار کرنا شروع ہوئے کہ جی نہیں، ہم تو نہیں مانتے ہیں، ہم تو قالوا سمعنا وعصینا، ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو خود دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو خود دیکھنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ کہ اللہ نے آگے بتا دیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کیونکہ کفر کے سبب ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. یعنی بچھڑے کی محبت کی پھٹکار ان کے دلوں کے اندر ڈالی گئی تھی کہ بچھڑے کی محبت ہی ان کے دلوں کے اندر ہے، اور انہوں نے حق کو نہیں ماننا. کس وجہ سے بھی کفر، ان کے کفر کے سبب بار بار ضد اور عناد اور اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت جو ڈال دی گئی تھی، اس وجہ سے باقی یہ احکامات پر کتابوں پر چلنے والے یہ نہیں تھے، ان کو یہ نہیں مانتے تھے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، تو جو تم کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، تو انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات، اس بات کی تمہارا ایمان تمہیں ترغیب دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کی عبادت کرو، تم اس کتاب کی تصدیق، وہ ان کتابوں کا انکار کرو جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یعنی الزامی طور پر تم اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہو. یہ حکم اگر تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے اور یہ حکم تمہارا ایمان دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کی عبادت کرو، کا بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، یہ تمہارا ایمان تو تمہیں بہت بری بری چیزیں بتلا رہا ہے، بہت برے برے احکامات بتلا رہا ہے، بہت بری بری باتیں تمہیں بتلا رہا ہے. ان کنتم مؤمنین، تم اگر سچے ہو تو عقل کر لو، اگر تم سچے ہو اپنی قوم کے اندر، اپنے بات کے اندر، یعنی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہارا ایمان تو تمہیں بڑی بری باتیں بتا رہا ہے. تمہارا ایمان تو تمہیں بری، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا یار اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کر لی، یا یوں سمجھ لو کوئی کہ یار تم مولوی بن کے بھی یہ کام کرتے ہو، یہ بن کے بھی تم یہ مدرسے میں پڑھ کے بھی یہ کام کرتے ہو. کیا مطلب؟ الزامی بات کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ کیا تم نے یہ مدرسے میں سیکھا ہے؟ تو یہ الزامی طور پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کی عبادت کرو، تم انبیاء کو قتل کرو؟ اور پھر ان کا ایک دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے، ایک تو پیچھے گزر چکا کہ لن يدخل الجنت الا من نہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ایک تو یہ کہ آگ ہمیں چند دن چھوئے گی، اور آگے ایک اور ان کا دعویٰ آئے گا انشاءاللہ چند رکوع کے بعد کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی اور نصرانی کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت صرف اللہ نے یہودی اور نصرانی کے لیے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت اللہ نے صرف یہودی اور نصرانی کے لیے بنائی ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے کہا کہ دیکھو اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو نا تو پھر تو دنیاوی زندگی سے تو جنت بہتر ہے. کیا خیر ہے؟ دنیا کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، کبھی سردی زیادہ، کبھی گرمی زیادہ، کبھی کیا مشکلات ہیں. اور جنت کے اندر تو واقعی طور پر نعمتیں ہی نعمتیں. تو پھر تم دنیاوی زندگی کو اللہ سے موت کیوں نہیں مانگ لیتے کہ جنت اللہ تمہارے لیے اگر خالص ہے، اگر تم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہو تو پھر موت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ سے موت مانگ لو کہ اللہ ہمیں جلدی جلدی موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. یہ ایک الزامی طور پر ان کو جواب تھا. اور پھر اللہ نے خود کہہ دیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ایسی بات نے ان کو کہہ دی کہ اس بات کی تو یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے. اگر تم اس کو یہ کہو گے تو تم جو ہے نا وہ پھر جائیں گے اپنی باتوں سے اور تم سے جان چھڑائیں، کنی ماریں گے تم سے. کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ بس زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں، زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بما قدمت ایدیہم کے مطلب کیا؟ کہ جو انہوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے نا، ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، ان کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. زبان سے دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے آگے چل کر ہمارے ساتھ ہونا، کیونکہ اپنے اعمال کا خود پتہ ہے. تو مسلمان کو بھی چاہیے کبھی کبھار انسان پریشان ہو کے، سخت پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے موت ہی دے دے. ہمیشہ موت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، موت مانگنی نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے پریشانی بھی نہیں مانگنی چاہیے. بہت دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ مجھے پریشانی چاہیے، ہر وقت خوشی ہے مجھے پریشانی. اللہ سے پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے. مصیبت بھی نہیں مانگنی چاہیے، جو نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال بھی کرنا چاہیے. ہاں خود اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. باقی انسان کو موت پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے، انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے کہ انسان موت کی تیاری بھی کرتا رہے. صرف دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے وہ مشغول رہ کر نہیں زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک دنیا کی فکر، شام سے صبح تک دنیا کی فکر نہیں. آخرت کی بھی فکر انسان کو کرنی چاہیے کہ میں نے آگے بھی جانا ہے، اور ایک ایک بات کا جو دنیا کے اندر ایک ایک وقت جو میں گزار رہا ہوں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو میں گزار رہا ہوں، اس کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. الزامی جواب دیے اللہ تعالیٰ نے. یعنی آج کے اس سبق سے یہ پتہ چلتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں چلاکی نہیں چلتی. جو انسان یہ کہے کہ دنیاوی طور پر بڑا باتونی ہے، باتیں بنا کر باتوں میں تیز ہے، دوسروں کو باتوں میں بچھاڑ دیتا ہوگا، آخرت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. آخرت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. آخرت میں عمل کا سکہ چلے گا. آخرت میں عمل کا سکہ چلے گا، باتوں کا سکہ نہیں چلے گا کہ باتوں کے سبب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ کو بھی عاجز کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وہاں پر عمل کا سکہ چلے گا. ہوشیاری چلاکی نہیں چلے گی جیسے دنیا کے اندر ہم چلا لیتے ہیں. دنیا کے اندر ہم چلاکی چلا لیتے ہیں نا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، جرم کر کے پھر اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں اپنی چلاکی کی وجہ سے، اور پھر ہنستے بھی ہیں دیکھو میں کیسے جان چھڑا دی، پتہ بھی نہیں چلنے دیا اس کو. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا، اس کو نہیں پتہ چلنے دیا. جس کو پتہ چلنا تھا اس نے تو تیرے سے بھی زیادہ اس کو جانتا. اس کو اگر پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو زیادہ پتہ ہے، اس سے بھی زیادہ پتہ ہے، وہ اس سے بھی کیا تجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں چلاکی دنیا میں کر لیتا ہوں تو آخرت میں بھی چلاکی چل جائے گی. آخرت میں چلاکی نہیں چلے گی، آخرت میں عمل چلے گا. ہاں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اور جس کو اجازت ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، غلط بات کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اس لیے انسان کو اپنی آخرت کا بھی سوچنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے بھی اعمال کرنا چاہیے. یہ تھا ہدایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو، ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی کتاب، اللہ نے جو ہم پر نازل کی گئی جو ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کتابیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرتی ہے ان کی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر انبیاء کو اس سے پہلے تم کیوں قتل کرتے رہے، اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفَ، اور تحقیق آ چکے تم پر موسیٰ بالبینات، واضح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اور تم ظالم تھے. اور تم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے.
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا ہمارے اوپر بلند کیا خذوا اور کہا ہم نے حکم دیا خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور انکار کیا نہ مانا واشربوا فی قلوبہم العجل اور ڈال دی گئی ان کے دلوں کے اندر محبت بچھڑے کی بکفرہم بسبب ان کے کفر کے قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم اب ان سے کہہ دیں کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس کہتے ہیں آپ ان سے کہ اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا ہے لوگوں کے علاوہ یہ تمہارے لیے مقرر ہے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو تم موت کی آرزو کر لو اگر تم سچے ہو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ہرگز وہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب ان گناہوں کے کہ جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج کیے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو گناہ کاروں کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه